اب ہم اس اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ویوان اپنا فون چلا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا وال پیپر کو انگلی سے چھوا، پھر واٹس ایپ کھولا۔ سب سے اوپر امیشا کی چیٹ پنڈ تھی۔ اس نے چیٹ کھولی۔ اوپر اس کی پروفائل فوٹو کو کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چیٹ اوپر اسکرول کرنے لگا۔ پرانے میسیجز، گڈ مارننگ، کافی، سر فائل ریڈی ہے، چھوٹی چھوٹی ہنسی والے میسیجز اور کئی ایسی باتیں جنہیں پڑھ کر اس کے چہرے پر کبھی مسکان آتی تو کبھی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ویوان ایک میسیج پر آ کر رک گیا۔ وہ میسیج امیشا نے بہت پہلے بھیجا تھا۔ ٹیک کیئر سر، ٹائم سے کھانا کھا لیجیے۔ ویوان نے اسے 2-3 بار پڑھا، پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ خود سے بولا، تم آج بھی میری اتنی ہی فکر کرتی ہو، بس کہہ نہیں پاتی۔ اس نے چیٹ بند نہیں کی، بس فون ہاتھ میں لیے اسی چیٹ کو دیکھتا رہا، جیسے ان شبدوں سے اسے سکون مل رہا ہو۔ ویوان کافی دیر تک اسی چیٹ کو دیکھتا رہا۔ اس نے میسیج ٹائپ کرنے کے لیے کی بورڈ کھول لیا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ سوری، سوئی نہیں ابھی۔ وہ کچھ سیکنڈ تک اس میسیج کو دیکھتا رہا، پھر بنا بھیجے ہی اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے ہلکی سی ہنسی چھوڑی، رہنے دو، پریشان نہیں کروں گا۔ وہ فون کو سائڈ میں رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا، امیشا از آن لائن۔ ویوان کی نظر وہیں رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں لکھا، بس چیٹ کھلی رکھ کر دیکھتا رہا۔ کچھ سیکنڈ بعد امیشا از ٹائپنگ۔ ویوان کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا، لیکن اگلے ہی پل ٹائپنگ غائب ہو گیا۔ کوئی میسیج نہیں آیا۔ ویوان ہلکا سا مسکرا دیا۔ لگتا ہے تم بھی کچھ کہنا چاہتی ہو، پر روک لیتی ہو خود کو۔ اس نے فون لاک کیا اور بیڈ پر رکھ دیا، پھر تکیے سے ٹک کر چھت پر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ کئی دنوں بعد اسے پہلی بار لگا کہ شاید ان کے بیچ کی دوریاں اتنی نہیں رہی جتنی کچھ دن پہلے تھی۔ ادھر امیشا بھی اپنے کمرے میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کئی بار ویوان کی چیٹ کھولی۔ آپ سو گئے؟ اس نے ٹائپ کیا۔ کچھ پل اسے پڑھتی رہی، پھر میسیج بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور خود سے بولی، گڈ نائٹ سر۔ حالانکہ یہ میسیج اس نے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ویوان تک پہنچا دی تھی۔ ادھر امیشا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ چپ چاپ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ سب سے اوپر ویوان کی چیٹ تھی۔ اس نے بنا سوچے اس چیٹ پر ٹیپ کر دیا۔ کچھ سیکنڈ بس اس کی پروفائل فوٹو کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شام کا پورا سفر گھوم گیا۔ کار میں ہوئی باتیں، ویوان کا اس پر بھروسہ کرنا اور جاتے وقت اس کا مسکرا کر بائے بولنا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ دھیرے سے اس نے پروفائل فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنا خیال رکھتے ہو میرا، پھر بھی میں ہی تمہیں اتنا درد دے دیتی ہوں۔ اس نے میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا، آپ گھر پہنچ گئے؟ کچھ پل تک میسیج کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ نہ، پریشان نہیں کروں گی۔ اس نے فون اپنے سینے سے لگا لیا اور تکیے سے ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کاش میں اتنا نہ سوچتی، کاش مجھے اسٹیٹس اور لوگوں کی باتوں کا ڈر نہیں ہوتا، تو شاید آج سب کچھ اتنا الگ ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ویوان کی مسکراتی ہوئی شکل بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے خود سے بولی، مجھے معاف کر دینا، میں تم سے دور رہنا نہیں چاہتی، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے پر گر گیا۔ اس نے پھر فون اٹھایا، ویوان کی چیٹ ایک بار پھر کھولی۔ اس بار اس نے کچھ نہیں لکھا، بس اس کے پروفائل فوٹو کو دیکھتی رہی اور پھر بہت دھیرے سے مسکرا کر بولی، گڈ نائٹ، ٹیک کیئر ویوان۔ امیشا نے دھیرے سے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، بس کھڑکی سے آتی چاند کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بستر پر لیٹ گئی۔
اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی ویوان کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی مسکان، اس کی باتیں اور آج کار میں کہی ہوئی ہر بات امیشا کے پلکوں کے کونے بھگانے لگی۔ ایک آنسو دھیرے سے اس کے گال پر بہہ نکلا۔ اس نے کروٹ بدل لی، جیسے خود سے ہی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن جتنا وہ خود کو سمجھاتی اتنا ہی ویوان کی یاد اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تکیے کو اپنے سینے سے لگا کر سسکنے لگی۔ بہت دھیمی آواز میں اس کے ہونٹ ہلے۔ آئی لو یو ویوان۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ کچھ پل بعد کانپتی ہوئی آواز میں بولی، پر تم موو آن کر جاؤ، میرے ساتھ جڑ کر تم صرف درد ہی پاؤ گے۔ تمہارے لیے کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو بنا کسی ڈر کے تمہارے ساتھ چل سکے۔ میں شاید کبھی اتنی ہمت نہیں جٹا پاؤں گی۔ اس کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس رات ایک ہی شہر میں دو لوگ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے بھی اپنے اپنے کمرے میں اکیلے رو رہے تھے۔ پیار کا سب سے مشکل حصہ کسی کو پانا نہیں ہوتا، سب سے مشکل ہوتا ہے اس انسان کو ہر روز خود سے دور جاتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی اسے اتنی ہی محبت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، پر کچھ لوگ زخم نہیں ہوتے ہیں، وہ سانس ہوتے ہیں، وہ سانسیں ہوتے ہیں، اور سانسوں کو بھول کر بھی کوئی جی نہیں سکتا۔ کاش دل صرف دل کی سنتا، نہ رشتوں کا بوجھ ہوتا، نہ اسٹیٹس کا ڈر، نہ دنیا کی باتیں۔ میں ہر دن خود کو تم سے دور کرتی ہوں، پر میرا دل ہر دن تمہارے پاس لوٹ آتا ہے۔ محبت کبھی کم نہیں ہوئی ویوان، بس مجبوریاں اسے کہنے سے روک دیتی ہے۔ رات دھیرے دھیرے بیت گئی۔ ایک طرف ویوان، دوسری طرف امیشا، دونوں اپنے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن نیند سے بہت دور تھی۔ دونوں کی نیندیں بہت دور تھی۔ کافی دیر تک یادوں کے خیالوں میں کھوئے رہنے کے بعد آخرکار تھک کر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ پہلی بار سناٹا دھیرے دھیرے صبح کی پہلی کرنوں میں بدلنے لگا۔ کھڑکیوں سے آتی سنہری دھوپ کمرے میں پھیلنے لگی، پیڑوں پر پکشیوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ ایک نئی صبح ہو چکی تھی۔ دونوں کے دلوں میں جو ادھوری باتیں تھیں وہ اب بھی وہی تھی۔ ایک نئے دن کے ساتھ دونوں نے پھر سے مسکرانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے میں پھیل چکی تھی۔ سب سے پہلے ویوان کی آنکھ کھلی۔ اس نے کچھ پل چھت کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کروٹ بدلی۔ رات کی ساری باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر نیچے گارڈن کی طرف دیکھ کر خود سے بولا، ایک اور نیا دن، بس آج بھی خود کو سنبھالنا ہے۔ ادھر امیشا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تکیے کے پاس رکھا اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر سمے دیکھ کر وہ ترنت اٹھ بیٹھی۔ ارے آفس کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤں۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں تھوڑی سوجن سی آ چکی تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، آج آفس میں کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں روئی تھی۔ اس نے اپنے بال ٹھیک کیے اور دھیرے سے خود سے کہا، اسٹرانگ بننا پڑے گا امیشا، ہر بار دل کی نہیں سنی جا سکتی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی، پھر اس کی ماں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا چائے بنا دوں؟ امیشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ممی، بس 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ ادھر ویوان بھی اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اس نے الماری کھولی، فارمل سوٹ نکالا اور تیار ہونے لگا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے خود کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا، آج کا دن صرف کام کے نام۔ دونوں ایک ہی شہر میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے اسی آفس کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں ہر دن ان کی ملاقات تو ہوتی تھی، لیکن دلوں کی باتیں اب بھی ادھوری رہ جاتی۔ ویوان سمے پر آفس پہنچ گیا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ شانت تھا۔ سیدھے اپنے کیبن میں گیا۔ نینسی نے دروازہ نوک کیا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ۔ آج کا شیڈیول ریڈی ہے۔
نینسی نے ڈائری کھولتے ہوئے کہا، یس سر، آج 3 میٹنگز ہیں اور 2 کلائنٹ پریزنٹیشن بھی۔ ویوان نے سر ہلایا۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خود کچھ دیر کے بعد نظر باہر ورک ایریا کی طرف گئی۔ انجانے میں اس نے ہمیشہ کی ڈیسک کی طرف دیکھا، لیکن آج سیٹ خالی تھی۔ اس نے نینسی کو انٹرکام پر بلایا، نینسی، آج امیش آفس میں کیوں نہیں آئی؟ نینسی نے جواب دیا، سر آج اس کا ایگزام ہے۔ انہوں نے پہلے ہی لیو اپلائی کر دی تھی۔ ویوان کو یاد آیا، رائٹ۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر فائل کھول کر کام میں لگ گیا۔ پورا دن لگاتار میٹنگ ہی چلتی رہی۔